اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ دن کے وقت میں یہ مجھے ملاقاتیں نہیں کرنے دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں آتے اور آنے کے بعد میں لوگوں کو دعوت دیتے۔ نبوت کے 11 سال ہو چکے تھے اور حج کا مہینہ یعنی آخری مہینہ چل رہا تھا 11ویں سال کا۔ مدینہ منورہ سے 6 لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 لوگوں کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہ جو 6 لوگ تھے ان 6 لوگوں میں حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، رافع ابن مالک بھی تھے۔ ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی۔ وہ 6 کے 6 لوگ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع ابن مالک کو کچھ قرآن کی صورتیں یاد دلائی اور یہ کہا کہ جاؤ اپنے قبیلے میں جا کر ان صورتوں کو دوسروں کو سکھا دینا، اور مدینے میں جا کر تم لوگ بھی دین کا کام کرنا۔ اب جب یہ 6 لوگ واپس مدینہ منورہ پہنچے، اس لیے کہ مدینہ جو تھا میرے محترم بزرگوں، مدینے میں 2 ٹائپ کی آبادی آباد تھی۔ ایک تو یہودی تھے جو اہل کتاب تھے، اور دوسرے مشرکین تھے، اور جو مشرکین تھے وہ 2 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا، اور ان 2 قبیلوں میں سالوں سے جنگیں چل رہی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ ٹوٹ چکے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کو ملی، ان کو ایک سہارے کی طرح سے محسوس ہوا، اور پھر یہ لوگ جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینے کے گھر گھر میں اسلام کا تذکرہ ہونے لگا، اور لوگوں کے دل میں یہ آرزو اور تمنا پیدا ہوئی کہ چلو ہم بھی مدینہ مکہ مکرمہ چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھیں گے، آپ کی ملاقات کریں گے اور آپ کی باتوں کو سنیں گے۔ اور اب نبوت کا 12واں سال شروع ہو چکا تھا۔ یہ سارا جو سال تھا بس وہی کنڈیشن میں گزرا، اور اسی حالت میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے میں جا کر دین کی دعوت دیتے، اور ہر آنے والے سے ملاقات کرتے اور اس کو اسلام کی دعوت دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے کہ وہ 6 لوگ جو میرے ہاتھ پر ایمان ہو کر ایمان قبول کر کے مدینہ گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ آپ کو بے چینی ہوتی تھی کہ میرے ہاتھ پہ ایمان قبول کر کے جانے والے یہ لوگ وہاں پہ کیسی محنتیں کر رہے ہیں، اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ جاننا چاہتے تھے۔ اب وہ زمانہ تھا آج سے 1500 سال پہلے کا، کوئی ذریعہ نہیں تھا اطلاع ملنے کا، بجائے سوائے اس کے کہ وہ آ کے آپ سے ملاقات کرتے۔ اب حج کا دوسرا سال آیا، نبوت کے 12ویں سال۔ نبوت کا جب 12واں سال آیا تو اس سال تقریباً 74 لوگ مدینہ منورہ سے حج کے لیے آئے مکہ مکرمہ، جن میں 72 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، اور سب یہ تمنا لے کر آئے تھے کہ ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی زیارت کرنا ہے اور آپ کی باتوں کو سننا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے قافلوں میں بھٹکتے رہتے، ڈھونڈتے رہتے ان 6 لوگوں کو جو پچھلے سال آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر کے گئے تھے۔ یہ خیمے سے وہ خیمہ، وہ خیمے سے وہ خیمہ، یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ، وہ پہاڑ سے یہ پہاڑ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے رہتے اور تلاش کرتے رہتے ان لوگوں کو کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ آپ کو مل گئے، اور ملنے کے بعد بہت خوش ہوئے اور یہ کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سال 72 مرد اور 2 عورتیں آپ کی زیارت کے لیے اور آپ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور پھر ان لوگوں نے یہ درخواست کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے ساتھ کوئی قرآن پاک سکھانے والا بھیج دے، معلم بھیج دے، تاکہ وہ مدینہ منورہ کے لوگوں کو اسلام کے جو احکام ہیں وہ بتلائے، وہ سکھلائے، قرآن کی صورتیں سکھلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے حوالے کر دیا،
اور کہا کہ یہ معلم قرآن ہے، یہ تمہارے ساتھ میں آئیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکے کے ان لوگوں میں تھے جن کا تعلق مکے کے امیر گھرانوں سے ہوتا تھا، سب سے بہترین کپڑے پہنتے تھے، 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے، اور اس وقت میں سب سے بہترین جو عطر ہوتا تھا وہ لگاتے تھے، اور پہلوان قسم کے آدمی تھے، بلکہ وہ آئیڈیل تھے مکے کے دوسرے نوجوانوں کے لیے کہ دوسرے جو نوجوان رہتے تھے وہ ان کے جیسا بننے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ امیر گھرانے کے تھے، ان کی والدہ، ان کے چچا، ان کے ماموں، ان کے رشتہ دار جب بھی کہیں دوسرے ملک جاتے سفر پر تو خاص ان کے لیے تحفے اور کپڑے لے کر آتے، اتنے خوبصورت تھے۔ مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب ایمان قبول کیا، ان کی والدہ نے ان کو ننگا کر کے کمرے کے اندر بند کر دیا، برہنہ کر دیا، اور یہ کہا کہ ہم تم کو 200 درہم کا جوڑا اس لیے نہیں پہناتے ہیں کہ تم ہماری مخالفت کرے اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع دیکھ کر وہاں سے نکل گئے، ایک ٹاٹ اپنے بدن پہ لپیٹ لیا، جس بدن کے اوپر کبھی 200 درہم کے ریشم کے جوڑے ہوا کرتے تھے، اب اس بدن کے اوپر ٹاٹ پڑا ہوا ہے۔ ابھی وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس لیے ریشم کا جوڑا بھی اگر پہنتے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معلم بنا کے مدینے والوں کے ساتھ میں بھیج دیا۔